اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 64 سے 69 تک پڑھیں گے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ میں آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ آج کی آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود و نصارہ مشرکین ان میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ ان کے اختلاف دور کیجئے، حق اور باطل ان کو بتا کے، پھر تاکہ یہ لوگ حق کو اختیار کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں جو جانوروں میں ہیں وہ بتائی ہیں، جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ کھیتوں میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے صحتہ بچتا ہے۔ تمہارے لیے تو چوپاؤں کا مطلب ہے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا مراد ہیں اس یہاں پہ۔ اور گوبر اور لہو کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کی جو انیٹمی ہے اس کے اندر ڈائجسٹو سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم یہ دونوں الگ الگ ہیں، مکس نہیں ہوتے وہ۔ اور جانور جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو طاقت ملتی ہے۔ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ یورین، پیشاب اور گوبر کی شکل میں نکل جاتا ہے، اور دودھ جانور پیدا کرتا ہے، بنتا ہے اس کے جسم میں، اور پھر اس دودھ کو نکال کے انسان جو ہے پیتا ہے، اور اس سے صحت ملتی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ ہے: اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہ جو شراب کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو بعد میں پھر مدینہ میں جو آیت اتری اس پر شراب حرام ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم کھجور اور انگور اور درختوں کے پھلوں سے شراب بناتے ہو، تو اسی طرح عمدہ روزی بھی تمہیں ملتی ہے، اس سے تم کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے انسان کو۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ
وَاتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ترجمہ: آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹینٹوں میں اپنے گھر چھتیں بنا۔ بات ڈال دی کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے اندر بھی الہام اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوتی ہے، تو اس سے مراد شہد کی مکھی ہے جو پہلے پہاڑوں میں، درختوں میں، انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مسدس خانہ اور چھتا اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا، پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، اور پھر انہی راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ یا دبر سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر کیا ہے، یعنی مشروب روح افزا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ شفا اس میں اس طرح کے علماء طب نے بھی صراحت کی ہے اس میں کہ شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے، لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے، نہ کہ ہر بیماری کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: قصد کھلوانے، پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، اسہال یعنی کہ دست کے مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا۔ آ کر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کا مشورہ دیا جس میں مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا اور اسے شہد پلا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کاملہ حاصل ہو گئی۔ اصل بات ساری ایمان کی ہے، یقین کی ہے، اور بے شک جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ہمیں بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا پتہ لگا، جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نعمتوں کا بتایا جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو ہم نے پڑھا اس سے سبق حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔